السلام علیکم جی، میں ہوں آپ کا میزبان سید یاسر شاہ۔ دا WTI ٹاکس کے گروپ سے اپنے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سید محمد اسامہ رضوی صاحب۔ ایز این انرجی اکنامک اینالسٹ، انٹرنیشنل لیول پہ یہ کام کرتے ہیں۔ ان کا بہت زیادہ کام آرٹیکلس کے حوالے سے بھی ہے، اسپیسیفکلی انرجی اینڈ اکانومی۔ ان کو مدعو کرنے کا مقصد آج یہی ہے کہ دنیا کے اندر پریویلنگ سچویشن وتھ رسپیکٹ ٹو ایران کا پروٹیسٹ، ورلڈ کا ڈس آرڈر، وینیزویلا کے اندر دیکھ رہے ہیں ٹرمپ کی دھمکیاں، کیوبا، میکسیکو اور گرین لینڈ کے حوالے سے، مطلب عجیب ایک ڈس آرڈر کا ماحول چل رہا ہے۔ یعنی کہ ٹرمپ نے ورلڈ آرڈر کو ایک ورلڈ ڈس آرڈر بنا کے رکھ دیا ہے۔ سٹارٹ کرتے ہیں سرکار، سب سے پہلے یہ بتائیے کہ ایران کے اندر جی سب سے پہلے ہمیں سب کو پتہ تو ہے کہ کیا ہو رہا ہے جی، لیکن واٹ آر دا پاسبلٹیز؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا واقعی میں یہ ایک امپیٹس بن سکتا ہے؟ ہو سکتی ہے کوئی رجیم چینج ایسا کہ معاملہ ہو سکتا ہے؟ مطلب اس بار کافی لوگ یہ کویشچن پوچھ رہے ہیں کہ کیا اس دفعہ یہ چیز مختلف ہے؟ بالکل ٹھیک، دس از ڈفرنٹ دس ٹائم۔ اس کے اندر 3 یا 4 پیرامیٹرز آپ کو دیکھنے پڑیں گے۔ پہلی چیز یہ کہ جو پچھلے پروٹیسٹ تھے، آپ کو پتہ ہے ایک حجاب یا کوئی اس کے اوپر ہوا تھا، ماسا امین، ہاں جی، اس سے پہلے بھی پروٹیسٹ چلتے آ رہے ہیں۔ ان پروٹیسٹ اور اس پروٹیسٹ میں پہلا ڈفرینس یہ ہے کہ وہ پروٹیسٹ ایک خاص کلاس، جینڈر یا خاص کمیونٹی یا خاص ایشو کے اوپر ہوتے تھے، رائٹ؟ آن دا کنٹریری دس پروٹیسٹ جو ہو رہا ہے یہ کیا کہتے ہیں، اوور آرچنگ، وائڈ اسپریڈ، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر بلکہ جو بازار کے لوگ ہیں، ان کے جو کمرشل لوگ ہیں، شروع ہی وہاں سے ہوا تھا۔ اور وہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ وہ لوگ ہیں جو سب سے زیادہ الائنڈ ہیں ویسے رجیم کے ساتھ، یا رجیم ورڈ پھر کونوٹیشن لاتا ہے اس گورنمنٹ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اس بار وہ بھی شامل ہیں، اس میں اسٹوڈنٹس بھی شامل ہیں، ینگسٹرز بھی شامل ہیں، اینڈ ٹیچرس بھی شامل ہیں۔ وہ کمیونٹی یا وہ سیکٹرز آف دا سوسائٹی جو پہلے نہیں تھے وہ بھی اس کے اندر ہیں۔ سیکنڈلی یہ کہ یہ ایک وائڈر، ایک ڈیپلی انٹرنچڈ ایشو کی وجہ سے، ایک ایمبیڈڈ ایشو کی وجہ سے پروٹیسٹ ہوا ہے۔ یہ کہ پروٹیسٹ کسی ابھی ریسنٹ ایونٹ کی بات نہیں ہو رہا، اچھا، یہ ایک 13-14 سالوں سے جو سینکشنز کی وجہ سے، دوسرا ڈفرینس یہ ہے کہ جو سینکشنز کی وجہ سے اکنامک ڈیٹیریوریشن ہو رہی تھی نا، معاشی جو تھا ایک ان کا بحران تھا، وہ چل رہا تھا، اس کے اوپر بلڈ ہوتا ہوئے آیا۔ ایک جو ڈالر ہے وہ 1.43 ملین ایرانی ریال کی ایکول ہو گیا ہے، بلکہ ابھی پروٹیسٹ کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم ہر بندے کو $4 بھی دیں گے، وچ وڈ بی کوئی 50-60 ایرانی ریال کے، ٹھیک ہے۔ تو دس از دی ایکسٹینٹ آف اٹ۔ تیسری بات یہ ہے اس کے اندر امپورٹنٹ کہ دا ٹائمنگ آف اٹ، رائٹ؟ دس از ہیپننگ ایٹ اے ٹائم، جیسے آپ نے شروع میں بڑا اچھا ورڈ آپ نے یہ کہا کہ گلوبل ڈس آرڈر ہے اس وقت۔ سو ٹائمنگز آر آلویز ویری امپورٹنٹ ان ٹرمز آف کہ پیرلل دنیا میں کیا چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو پیرلل اس وقت ایشو آپ نے وینیزویلا کا بھی کہا، ریفرنس دیا، وی ول ڈسکس اٹ، ویری امپورٹنٹ۔ وی آر آلسو لوکنگ ایٹ a BRICS led world in some countries، ٹھیک ہے۔ ایران one way or the other directly indirectly اس کا پارٹ ضرور ہوگا۔ And most importantly the trade war between China and US that China has won in terms of کہ 145 سے ٹیرفس نیچے آ گئے، ٹرمپ نے پیچھے کر لیا اپنے آپ کو، اپنا جو سٹانس تھا وہ چھوڑ دیا۔ چوتھی چیز یہ کہ سینکشنز کا بھی جو سلسلہ چل رہا تھا، اس کے باوجود ایران کا جو آئل پروڈکشن تھی اور ساتھ ساتھ آئل ایکسپورٹس تھیں وہ بھی چلتی جا رہی تھیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم چائنا لے رہا تھا، اور اب ان سب کو کاؤنٹر بھی کرنا تھا انہوں نے۔ اینڈ ریسنٹلی دیر ہیز بین اے وار بٹوین ایران اینڈ اسرائیل، اینڈ ون آف دی اسٹیٹڈ آبجیکٹیوز ان کیپس لاک جو ٹرمپ نے لکھا تھا واز رجیم چینج، ایگزیکٹلی۔ اینڈ آئی آلویز سے دس، یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے کہ دیٹ وار واز ناٹ ون بائی اسرائیل، اٹ واز ون بائی ایران، بیکاز 3 اسٹیٹڈ آبجیکٹیوز تھے، رجیم چینج، اس کے بعد تھا سرینڈر، اور تیسرا ایک اور تھا میں بھول گیا، تینوں میں سے کوئی آبجیکٹیو اچیو، اور ڈسمینٹلنگ آف دا نیوکلیئر پروگرام۔ وی آل نو دیٹ واز ناٹ ڈسمینٹلڈ، وہ موو کر چکے تھے اس سے پہلے۔ سو نن آف دیٹ واز اچیوڈ۔ سو آئی تھنک ٹرمپ یا US ایڈمنسٹریشن، ٹرمپ تو مطلب وہ پریزیڈنٹ ہے، بٹ US ایڈمنسٹریشن، US فارن پالیسی از ناؤ لوکنگ ایٹ سم تھنگ جہاں وہ سارٹ آف سوچ رہے تھے کہ ہمارا اسٹانس ویک ہو رہا ہے دنیا میں، ٹھیک ہے۔ اینڈ دے وانٹیڈ ٹو ری انفورس دیئر پریزنس ایز اے پولیس مین آف دا ورلڈ ونس اگین۔ نہیں، ایک سیکنڈ، آپ کی بات کو یہاں پہ اس لیے کاٹ رہا ہوں کیونکہ آپ کی جو پہلی والی باتیں تھیں ان سے یہ تاثر لگ رہا تھا کہ آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہاں پہ اس رجیم چینج کے اندر یا ان پروٹیسٹس کے اندر US کا کوئی خاص ہاتھ نہیں ہے۔ ہاں جی، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، میں کہنا چاہ رہا ہوں دونوں فیکٹرز ہیں۔ دوسرا فیکٹر مطلب غلطی ان کی اپنی ہے۔ دیکھیں، میں جتنا مجھے میری لمیٹڈ نالج کے اندر، میں ایران میں نہیں ہوں، جو ایک انسائڈر ہوتی ہے نالج وہ نہیں پتہ،
جو کچھ لوگوں سے بات ہوتی ہے, جو کچھ اینالسٹ وغیرہ ادھر بیسڈ ہیں, اسی طرح جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مکس ہے دونوں فیکٹرز. بٹ ہم جیسے پاکستان میں بات کرتے ہیں کہ ہم اگر بیوروکریسی کی انیفیشنسی اسپیس دیتی ہے تو کوئی ویکیوم فل ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے. اسی طرح ان کی رجیم نے اسپیس دی ہے انیفیشینٹ. ابھی پچھلے دنوں قحط آیا ہوا تھا تہران میں, تو اس کو انہوں نے یو ایس نے اس کو یوز کیا. بٹ آپ یہ دیکھیں کہ وہ سارا بحران جو ایران کے اندر آیا ہوا ہے وہ آیا ہی کیوں ہوا ہے؟ 79 کے بعد سینکشنز لگے. تو اف یو ایس از بینگ اے پولیس مین, اپنے آپ کو انٹرنیشنل لاء کا بڑا ایک آربیٹری طور پہ اپنا پولیس مین بنا ہوا ہے, تو اف وہ سینکشنز ہی وہاں سے ہٹا دے, کیونکہ ایشو یہی ہے نا یہاں کیوں سوال ہے. یو ایس آپ کو پتہ ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ چیز ہے. ایک کتاب ہے ابھی جو ریسنٹ آئی ہے, ویسٹ لینڈ, رابرٹ کیپلن کی, اور اس کتاب کے اندر ایک سارٹ آف پلے بک, اس بندے نے تو ویسے پرو یو ایس وہ پلے بک بتائی ہے, لیکن آپ کو جب اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یار یہ پلے بک اصل میں یو ایس یا ویسٹ کیسے یوز کرتا ہے دوسری چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے. دیکھیں ایسا سملر کانسیپٹ جان پرکنس نے اکنامک ہٹ مین میں بھی دیا تھا, کنفیشنز آف این اکنامک ہٹ مین, بالکل ایسے ہی اس کے اندر. لیکن بہرحال اس نے بات نیریٹو کی ہے, ٹھیک, اور نیریٹو کے اندر کچھ خاص کمیونٹی ہیں, کچھ خاص کنٹریز کہتی ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں یہ اصل ہے, یہ سچ ہے, یا ٹھیک ہے, اس کے اپوزٹ جو چیز ہے وہ غلط ہے. اینڈ دین وہ سوسائٹی اس کو بالکل ایگزائل کر دیتی, ایگزائل میں بھیج دیتی ہے اگر بندہ ہو, یا اس سے بائیکاٹ کر دیتی ہے اگر کوئی کنٹری ہو, یہ سب کچھ. تو آئیڈیولوجیکلی یو ایس کہتا ہے کہ ایران جس اسٹانس پہ ہے نا وہ صحیح نہیں ہے, اینڈ یو ایس جو سینکشنز لگا رہا ہے, یہ جو کر رہا ہے, وہ تو کہتے ہیں اچھی بات ہے. ابھی فورن پالیسی کے اندر یا فورن افیئرس کے اندر ابھی آنے سے پہلے میں نے ایک آرٹیکل ویسے دیکھ رہا تھا, اس کا ٹائٹل یہ تھا کہ ہاں یو ایس اس اپرچونٹی کا فائدہ کیسے اٹھا سکتا ہے. اچھا, سو دے آر ٹیکنگ اٹ ایز این اپرچونٹی کہ ود ان ایک آیا ہے خرابی تو ہم اس کو اور ٹاپل کریں. فار یور انفارمیشن دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم دس از ہیپننگ. پینوشے آئی تھنک ارجنٹینا میں تھا یا انڈونیشیا میں تھا. پینوشے واز ان پاناما, ہاں اسی ساؤتھ امریکہ والی سائڈ پہ. اسی طرح انڈونیشیا میں بھی ایک جنرل تھا جس کو دی اکانومسٹ میگزین, جو کہ ان کا ماؤتھ پیس ہے, اس نے سپورٹ کیا کہ اس کو بھی ٹاپل کریں. سو مطلب ہم بالکل اس کو اگر وہ 30,000 فٹ کی جو ویو ہوتا ہے نا, بگر پکچر دیکھیں, وینیزویلا کا ایشو بھی یہ بھی ہے. اوور آل اٹس این ایکسٹینشن آف دا کولڈ وار, لانگ وائلنٹ کولڈ وار. وہ بھی تو لوگ اس کو 20ویں صدی کی مطلب وہ پرانی چیز کی ایکسٹینشن ہے بھی, اور اس کے اندر وہی جو ازمس کی جنگ ہے نا یہ وہ چل رہی ہے. اچھا, یہیں سے ایک اور چیز ہماری نکلتی ہے, دیٹ از آپ نے ایک تھوڑی سی بات بھی کی تھی کہ پرائمری ریزن از ناٹ آئل. وینیزویلا کے اوپر اٹیک یا ایران ہے, جتنا بھی ورلڈ آرڈر کے اندر معاملہ چل رہا ہے, آئی ڈو اگری وتھ یو دیٹ پرائمری ریزن از ناٹ آئل, لیکن آئل از ون آف دا فیکٹرس. اچھا, اب فرنٹ اینڈ پہ آ کے ٹرمپ صاحب نے خود بھی یہ کہا ہے کہ جو آئل اور وہ ڈرگ مافیا, اگر آئل نہیں ہے تو واٹ اکارڈنگ ٹو یو کہ یہ ٹرمپ صاحب یہ جو ایران کے ساتھ کر رہے ہیں, وینیزویلا کے ساتھ ہے, کیوبا کر لیں یا گرین لینڈ, میکسیکو, واٹ ایور از ڈوئنگ. دیکھیں ایران مطلب آئل کیوں, آئل کسی بھی چیز کے لیے ایک ریزن تو نہیں ہوتا, پہلی چیز تو یہ ہوگی. سو یہ تھاٹ پروسیس فرام دا اسکریچ ہی غلط ہے. ٹھیک ہے, یہ سوچنا کہ یہ اس وجہ سے یہ چیز ہوئی ہے. آئل کین بی ون آف دا فیکٹرز, کیا شارٹ ٹرم ہے, لانگ ٹرم ہے. میں پہلا ریزن جو سمجھتا ہوں آئل نہیں ہے وہ یہ ہے کہ پہلا اور موسٹ امپورٹنٹ ریزن, یو ایس اس وقت 3.7 یا 3.8 جو کروڈ پلس کانڈنسیٹس جو ہوتے ہیں وہ بنا رہا ہے, دا ہائیسٹ ان دا ورلڈ. ٹھیک ہے, آگے فیوچر میں بھی اگلے 52 ویکس کا اگر آپ فورکاسٹ کریں تب بھی یو ایس کی جو پروڈکشن ہے وہ ریکڈ ہائی ٹچ کرنے کے اوپر پروجیکٹڈ ہے. اچھا, EIA جو ان کی اپنی ڈپارٹمنٹ آف انرجی کی ایک انرجی کا ونگ ہے, ان کے مطابق بھی یو ایس کی پروڈکشن اس سال بھی اور اگلے سال بھی اور اس سے اگلے سال بھی ریکڈ ہائی پروڈکشن ٹچ کرے گی. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ کہ وینیزویلا کے جو, اچھا اس کے لیے تھوڑا سا ٹیکنیکل ویسے میں بتا رہا ہوں, سمجھنا ہوتا ہے, پیپل کین اسکپ دس پارٹ, کیونکہ آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا نا کہ وینیزویلا کی آئل کی ایپیٹائٹ ہے بھی, ویدر ان دا یو ایس اینڈ وینیزویلن آئل. جس طرح آئل کی ڈفرینٹ ٹائپس ہوتی ہیں, جیسے یہ پانی ہے اس کی وسکوسٹی ہے, فلو کرتا ہے, اسی طرح کافی ہوگی اس کی ڈفرینٹ ہوتی ہے, ملک شیکس ہوتے ہیں ان کی ڈفرینٹ ہے. وینیزویلا کا جو آئل ہے جیسے مارملیڈ لگاتے ہیں نا آپ جیم, اچھا وہ آئل اتنا تھک ہوتا ہے. اچھا, جو ان کا اورنی کوکو بیسن ہے اس کا, ٹھیک ہے, اور نیکو ہے یا اور نیکو کو اس طرح کا ورڈ ہے. لیکن کچھ اور اینالسٹ نے اس کے بارے میں یہ بھی لکھا ہے کہ کچھ بیسنز ایسے بھی ہیں جہاں سے ریلیٹیولی اسے بولتے ہیں لیس سلفر کانٹینٹ کے ساتھ آئل نکل سکتا ہے. اچھا, وہ والیوم بنے گی 4 لاکھ سے 5 لاکھ بیرل پر ڈے, ٹھیک ہے, جو کہ لیس دین, جو کہ 0.4% ہے گلوبل سپلائی کا, 0.4%.
دوسری چیز یہ کہ یہ بھی دیکھنا کہ کیا دنیا میں ایسی ریفائنریز ہیں جو وینیزویلن ہیوی بولتے ہیں اس کو, ہیوی آئل کو ریفائن, وہ زیادہ سے زیادہ اٹلانٹک بیسنس کے اندر موجود ہیں. ٹھیک ہے. سو اوور آل مطلب یو ایس اتنا ہائی جا رہا ہے پروڈکشن میں, ان کے جو شیل پروڈیوسرز ہیں وہ کیپٹل ڈسپلن کو کر رہے ہیں, وہ ڈرل بیبی ڈرل جو اس کا تھا اس کے اوپر نہیں آ رہے, تو وائی وڈ دے وانٹ. مجھے یہ لگتا ہے کہ پہلا ریزن جیو پالیٹکس اوور آل, جو روزویلٹ کورلری تھی نا, مونرو ڈاکٹرین, وی گو بیک ٹو 1700 ناؤ, ٹھیک ہے, ڈونرو ڈاکٹر, ہاں آپ ڈونرو ڈاکٹر, روزویلٹ, اس کے بعد روزویلٹ کورلری آئی جو اس سے ریلیٹ کرتی ہے ساؤتھ امریکن کنٹریز سے. تو ٹرمپ نے یا یو ایس نے اوور آل, میں دیکھیں 1790s کے بعد سے ابھی تک یو ایس ہیز intervened militarily has intervened 480 times in different countries. Since the Cold War 1990 سے ابھی تک 250 times US نے انٹروین کیا. تو اٹس ناٹ پتہ نہیں کیوں سب حیران ہو رہی ہیں, اٹس اے نارم, آپ کو کیوں حیرانی ہو رہی ہے. وہ روزویلٹ کورلری, وہ ساتھ پھر مورل امپیریٹو بھی کہتے ہیں, ڈرگس اور یہ سب چیزیں, کہ انہوں نے کچھ آئل کمپنیز کے ایسٹس کو بھی سیبوٹاج کر لیا تھا, ہم نے اس کو ریکور کرنا ہے. لیکن اس کے پیچھے اوور آرچنگ یہ ہے کہ چائنا اور رشیا کا جو انفلوئنس تھا گروئنگ ادھر, چائنا اور رشیا نے ملا کے ادھر کوئی 130-40 ارب ڈالر کے لون دیے ہوئے ہیں. چائنا اور رشیا ادھر اپنا فٹ پرنٹ بڑا کر رہے ہیں, برکس پلس بنتا جا رہا ہے, اس میں ساؤتھ امریکن کنٹریز بھی آنا چاہ رہی تھی. یہ دنیا کی وہ جیو پالیٹکس 101 رول, کوئی بھی بڑا ملک اپنے ساتھ والی اسٹیٹس کو یہ نہیں افورڈ کرے گا کہ وہ کسی دوسرے کے کیمپ پہ جائیں. مطلب میکیاویلی کا کانسیپٹ بھی ہے نا, ایکسپینشنزم کا, اگر آپ بالکل ٹھیک نہیں کریں گے تو اسٹیٹ ول ایکسپائر سمپلی. یہی بات یو ایس نے یہ انشور کیا ہے میسج کے طور پہ, آئل وغیرہ سب کچھ بات کی باتیں ہیں, اوور آل چائنیز فٹ پرنٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے اس ریجن میں. اور چائنا کا اس میں بہت بڑا اسٹیک ہے, میں نے آپ کو کچھ بتا دیا ہے, باقی ہم نیچے لنک ڈال دیں گے, وہ پڑھ لو. پلس وہ سوشلزم کا ایک کلیش آف ویلیوز بھی, رشیا کا یہاں پہ سوشلزم 1999 ہیوگو شاویز آیا, یس, تو وہ ایک یو ایس کے ساتھ بہت بڑا ایشو ڈر ہے ان کو ابھی تک کہ ہمارے رائٹ ان آور بیک یارڈ. ایگزیکٹلی. ایسا. اچھا, یہیں سے موو فارورڈ کرتے ہیں ٹورڈز گرین لینڈ. جی, آپ کا فیوریٹ ایریا یورپ. ہاں جی, میرا فیوریٹ ایریا نہیں ہے, آپ کا فیوریٹ ایریا ہے. آپ تو وہاں کے ہیں بھی, میں کوئی بھی نہیں وہاں کا, میرا بالکل فیوریٹ ایریا ہے. برطانیہ کے ہیں, سب کو پتہ ہے, میں برطانیہ کے ہیں ہمارے. میں آپ کو پتا ہے چائنا کا سپورٹر ہوں, اور آپ مجھے پلیز نہ کہیں یورپ تو ویزا نہیں دیتا. آپ نے ڈگری وہاں سے لی ہے اور اب آپ چائنا کے سپورٹر بن گئے. میں ہمیشہ سے چائنا کے سپورٹر ہوں. اچھا پہلے بتائیں گرین لینڈ کا کیا. تو وہ یہ بات ہے کہنے کی ایکچولی کہ اب گرین لینڈ اور آپ کو ڈنمارک کا ایشو وتھ یو ایس پتہ ہے. جی, ڈو یو تھنک دیٹ نیٹو یا گرین لینڈ کسی بھی طریقے سے, نیٹو کا لفظ اس لیے استعمال کروں بیکاز گرین لینڈ از اے پارٹ آف نیٹو, یو ایس از آلسو پارٹ آف نیٹو. اگر یہ پارٹ ہیں آپس میں, اینڈ اف ٹرمپ صاحب, میں ٹرمپ بار بار اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں سرکار, اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹرمپ تھوڑا سا ایک پاپولزم کی طرف چلا گیا 100%. اف یو تھنک, مطلب اگر یہی بات ہے, اور وہ گورنمنٹ سے زیادہ اپنے خیالات کو زیادہ پروجیکٹ کروا رہا ہے. تو ٹرمپ صاحب کی یہ جو ایک خواہش ہے انیکس کرنے کی گرین لینڈ کو, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈنمارک ہے یا نیٹو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے الاؤ کرنے دے گا؟ ویری ٹف کوشچن, آئی ڈونٹ نو ایکچولی. یہ بھی ماننا پڑتا ہے نا آپ کو کہ وی ڈونٹ نو واٹ ول ہیپن. کیا ایسا ہو سکتا ہے انٹرنیشنل لا کے مطابق؟ تو نو. ایون پیپل آر کالنگ انووکنگ, کوئی یو این کا آرٹیکل ہے, کوئی لیگل ایکسپرٹ نہیں, وینیزویلا کے بھی اگینسٹ ہے جاتا ہے انٹرنیشنل لا. لیکن ابھی ٹرمپ کی جو ریسنٹ ایز آف یسٹرڈے کانفرنس ہے, اس نے کہا کہ آئی ایم ناٹ ایون talking about using money or anything, I'm talking about using military for this. Right. ٹرمپ نے اس کو بار بار ری انفورس کیا. تو آپ کہیں کہ کیا ایسا ہوتا ہے دنیا میں, بڑی چیزیں پہلی بار بھی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. سو مے بی دس از دا فرسٹ ٹائم دس ول ہیپن. لگتا ایسے ہے کہ مے بی ٹرمپ ول گو ٹورڈز سم سارٹ آف اے مکسڈ ایگریمنٹ, جس کے اندر جو اس کی سوورینٹی ہے وہ بے شک ڈنمارک کے پاس ہی رہے گی, بٹ یو ایس کی نا آلریڈی ادھر اف ایم ناٹ مسٹیکن ایک بیس بھی ہے, ٹھیک ہے. تو مے بی اس کو یوز کر کے کوئی ایسا ایگریمنٹ آئے کہ ادھر اپنا فٹ پرنٹ زیادہ ایکسپینڈ کر لے گا, تاکہ وہ انٹرنیشنل لا کے اندر بھی رہے, ان کے یورپین الائز بھی ختم نہ ہو, ناراض نہ ہو, اور یو ایس اپنا کام بھی کرے. اگر ٹرمپ کہتا ہے کہ نہیں میں نے کرنا ہے جو کہہ رہا ہے, سو دیٹ وڈ بی یو نو, میں شاید ایگزیجریٹڈ بات کر رہا ہوں, لیکن دین وی ول بی وٹنسنگ سرٹنلی دا فال آف این امپائر. کیونکہ آپ دنیا کے سارے امپائرس کی ہسٹری جب پڑھتے ہیں, دیر از ون کامن کریکٹرسٹک ان اٹ دیٹ دے آل فیل آفٹر اوور ریچنگ. اوور ریچ آف دی امپائر ہوتی ہے نا, ایک امپائر اوور ریچ ہو جاتا ہے تو وہ پھر شرنک کرنے لگ جاتا ہے. ابن خلدون صاحب کا کانسیپٹ جی, تو یہ ابھی ایگزیکٹلی اوور ریچ کرے گا نا. اور اگر آپ دیکھیں اس وقت دنیا کے اندر یو ایس کو الائز زیادہ بنانے کی ضرورت ہے, کم بنانے کی نہیں, ٹو انشور اٹس فٹ پرنٹ ان دی مڈل ایسٹ اینڈ ان دی ایشین کانٹیننٹ ایز ویل. اور ایک اور فیکٹر بھی آ جاتا ہے نا سر, کہ یہ جو گرین
لینڈ ہے جی یہ جیوگرافکلی یو ایس کو بڑا ایک پازیٹیو ہیلپ کرے گا رشیا کے ساتھ. اگر ہم دونوں کے درمیان ہاں جی گلوب کے طرف دیکھیں تو یو ایس کو بالکل اس کی بھی ضرورت ہے. خالی یہ نہیں, کلائمیٹ چینج بھی اگر بیچ میں کریں تو نردرن سی روٹ NSR وہ بھی کھل جائے گا آئس میلٹنگ کی وجہ سے, پولر کیپس, تو پیپل سچویٹڈ ہیئر ول ہیو بیٹر ایکسیس ٹو دوز ٹریڈ پاتھ ایز ویل. بٹ وہ ٹرمپ صاحب نہیں سوچتے نا, وہ ٹرمپ نے اسی کی وجہ سے کہہ رہا ہے کہ میں ادھر اس لیے جاؤں کہ آئندہ کے ٹریڈ روٹس بھی میرے پاس آ جائیں, میں نیویگیٹ بھی. اچھا اس نے جو دیا ہے اور اٹس آل, ہم تو چلیں ویسے خیر پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے, بٹ 1930s اف یو ریڈ, ہم ورلڈ وار کی ہسٹری پڑھیں دوبارہ سے 2 کی, یہ 1930s میں جیسے ایک فیئر آ رہا تھا نا, ٹرمپ نے پتا کیا کہا ہے کہ اگر ہم نہیں نہ کریں گرین لینڈ, کیوں کر رہے ہیں تو چائنا اور رشیا کر لیں گے. سیم ریٹورک تھا کہ اگر الائڈ فورس, وہ جرمنی وغیرہ کہتے تھے, جرمنی نے کہا کہ اگر ہم نہیں کریں گے نا یہ ان کو انیکس تو US کر لے گا, اور یہ برٹن کر لے گا. if you're too soft on rebellion it will grow. تو یہ بڑا ایک اٹس اے ویری ڈینجرس پریسیڈنٹ. اور جو کوارٹر جو سینچری ہوئی ہے ہماری 2025 اس 2000 کی کوارٹر سینچری کا, یہ پہلے 25 سال گزرے ہیں, دے بین ویری وائلنٹ اینڈ دے ایکچولی سیٹ دا ٹون فار ریسٹ آف دا سینچری ایز ویل. یو نو دیر از. اچھا ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے کیونکہ آپ کا ایک سبجیکٹ بھی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب آنے والے سالوں کے اندر آئل یا تیل اس کی اکانومی بڑی ریلیونٹ رہے گی, یا آپ چیزیں کچھ کسی اور طرف جا رہی ہیں؟ نہیں جا رہی ہیں, پتہ نہیں کیوں اتنی بڑی مسکنسیپشن ہے, اور اسٹوڈنٹس بھی اور سب یہ بات کرتے ہیں. ایون میں نے سینئر کافی اینالسٹ کو بھی دیکھا بات کرتے ہیں, یہ آلموسٹ نان سینسیکل ایک چیز ہے کہ آپ کہیں کہ اگلے 70-80 سالوں میں بھی ایون آئل ارریلیونٹ ہو جائے گا. میں اس کو بہت بار بتا چکا ہوں ویری شارٹلی. آئل کے 6000+ بائی پروڈکٹس ہیں. ٹھیک ہے, آپ جس کرسی پہ بیٹھے ہیں, آپ یہ جو ٹیبل بنی ہوئی ہے, باہر جو سڑک بنتی ہے جس سے میڈیسنل یوز ہے, پلاسٹکس کا یوز ہے, پیکیجنگ کا یوز ہے, ہم آئل کو خالی الیکٹریسٹی کے طور پہ لیتے ہیں. میں آپ کو بار بار بتاتا ہوں, الیکٹریسٹی از اونلی 19% آف دا فائنل انرجی مکس. ٹھیک ہے, انرجی جو یوز ہوتی ہے الیکٹریسٹی اس میں 19% ہوتا ہے. ٹھیک ہے, گاڑی جس سے بنتی ہے, گاڑی جس سے چلتی ہے, جاگرز جو ہم نے پہنے ہوئے ہیں, شوز جو ہم نے پہنے ہوئے ہیں, ٹیکسٹائلز جو ہوتی ہے, آپ جو کھانا کھاتے ہیں, آپ جو AC کے یونٹس ہولڈ کرتے ہیں, آپ جو موبائل یوز کر رہے ہیں, اس کے اندر جو ریئر ارتھس ہیں وہ کسی ڈیزل سے چلنے والی مشین نے نکالے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ چیز آپ پلیز اس کو سمجھیں کہ آئل اینڈ گیس کی جو مارک ٹوین کی کوٹیشن ہے نا, the news of my death has been greatly exaggerated. Yes. So the news of oil and gas death has been greatly exaggerated. بہت زیادہ. آپ بالکل کہیں نہیں جا رہا. One of the reasons this is true because دنیا میں آئل پروڈکشن بڑھتی جا رہی. آپ کو نہیں لگتا کہ اگر آئل ختم ہو رہا ہوتا تو US کے جو بلینز آف ٹریلینز آف ڈالرز کی انڈسٹری کے لوگ ہیں وہ اس میں انویسٹمنٹ ختم کر دیتے. صحیح بات. وہ تو ان کا تو سانس لینا از منی. سب سے بڑی چیز سعودی ارام کو پاکستان کیوں آتا؟ سعودی ارام کو ختم نہ ہو. وہ SIFC کی 5 لاکھ بیرلز پر ڈے کی ڈیل کیوں ہوتی؟ وہ کیوں 10 ہم ایسے دور میں ضرور آ جائیں گے جہاں دوسری آ جائیں گی, بٹ آئل اینڈ گیس میں کہتا ہوں پوری دنیا بھی اگر الیکٹریفائی ہو جائے تو 19% ختم ہو جائے گا, لیکن 81% تو پھر بھی آئل اینڈ گیس رہے گا نا. اس کا آلٹرنیٹیو کیا ہے؟ سیمنٹ انڈسٹری جو یوز کرتی ہے چیزیں, آپ کی جو امونیا جو فرٹیلائزرز ہے, اور یہ انرجی انٹینسٹیو چیزیں ہیں. By 2050 every 7 out of 10 people born would be in Africa. وہ کیا ایک دم سے سولر لگا لیں گے؟ بڑی اور چیزیں ساتھ ہیں. تو یہ اوور آل اتنی بڑی مسکنسیپشن ہے, اس کو پلیز ہمیں ختم کرنا چاہیے. بیکاز دس فالوز, اگر کوئی بندہ یہ سوچ رہا ہے وہ انالیسس کرے گا یار یہ تو بالکل ہی فارغ ہے, تو آئل اینڈ گیس کنٹریز کا فیوچر نہیں ادھر, وہ آپ کا پورا دنیا کا ورلڈ ویو چینج ہو جاتا ہے. اٹ از اسٹل دیئر, اٹ ول ریمین دیئر. ڈو یو تھنک کہ اس دفعہ ایران کے اندر رجیم چینج ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جسٹ اس حساب سے کچھ ایک, بلکہ آپ شروع میں نے اس کا بتایا, آپ کے خیال سے کیا ہوگا؟ میرے خیال میں تھنگس آر ڈفرنٹ. اس دفعہ وہ ایران نہیں ہے جو پہلے تھا. بے شک آپ نے کہا کہ سیریز آف پروٹیسٹ پہلے بھی آتے رہے ہیں, اور یہ گرینڈ بازار سے اپنے ہی لوگ ان کے اگینسٹ تھے, بٹ وہ جو ریلیجیس فیکشن ایران کے اندر موجود ہے, یا وہ جو سینٹیمنٹ, آئیڈیولوجیکل سینٹیمنٹ موجود ہے, اس کی وجہ سے اگر یہ پروٹیسٹ ہیز ناٹ بین ایبل کہ 14 دنوں کے اندر تقریباً رجیم کو چینج کر سکے, تو میرا نہیں خیال کہ اتنا کوئی زور پکڑ پائے گا کہ آگے بھی جا کے. لیکن فرق پڑ گیا ایران کے اوپر, کافی زیادہ, بہت زیادہ نقصان ہو گیا. جھنڈا انہوں نے, لیکن شروع میں نے بتایا اس پر ڈفرینٹ تو ہیں, وہ 3-4 ریزنس کی وجہ سے. ون آف دا ریزنس کہ یہ نہ ہو پائے, the biggest reason would be the involvement of backdoor diplomacy, China and Russia. Because it is impossible also for China to think کہ ادھر US کی puppet government آئے. پلس پاکستان, لیکن پاکستان مطلب ڈپلومیٹکلی اتنا ہیفٹ نہیں ہمارا. ہم تو کوئی وہ بھی نہیں کر رہے, بٹ پاکستان would never allow کہ وہ ایک طرف سے افغانستان, ایک طرف سے انڈیا, never allow, پتہ نہیں how much can be allow or not. اچھا. But China would have huge stakes in this
in this region. ٹھیک ہے. And I am expecting that even right now, China and the US, they would be talking backdoor diplomacy ke through ki the regime change pura now. Because if it happens, there will be certainly a US based government. بالکل ایسے ہی ہے. That will spill water, cold water on so many of Chinese future plans. And geographically بھی they cannot afford this. سی پیک, سوری سی پیک نہیں, اوبور جو ہے بی آر آئی, وہ ڈسٹرب ہو جائے گا. لیکن پھر وہی بات, کیا ایسا پہلے نہیں ہوا؟ عرب اسپرنگ ہمارے سامنے ایگزامپل ہے. The chances of having a regime change are more this time. میرا یہ ہے. It would be a 70-30% split. 70% chance that it would happen. I would rate it like 60-40. Okay. ٹھیک ہے. چلیں سرکار, تھینک یو سو مچ. آپ کو بہت شکریہ فار ہیونگ اے ڈسکشن وتھ اس. Thank you. آپ سب بھی اپنے خیالات کا کامنٹس میں اظہار کیجیے گا. آپ سب کا بہت شکریہ. آپ کا میزبان اجازت چاہے گا. اللہ حافظ.